بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق دیکھیں۔ فصل النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب وموضوعه الكلمة والكلام۔ اب تک آپ حضرات نے تمہید جانا۔ پہلے تو آپ نے یہ جانا کہ کتاب کو خطبے سے شروع کیا گیا ہے جیسا کہ دیگر مصنفین کا معمول ہے۔ پھر مصنف کتاب عثمان، جن کا لقب سراج الدین ہے، جو اودھ یعنی اسی لکھنؤ کے اس طرف کے ہی باشندے ہیں، اخی سراج نے اس کے بعد اپنی کتاب کا مختصر سا تعارف کروایا ہے۔ چنانچہ بتایا کہ یہ کتاب قافیہ کی ترتیب پر ہے، البتہ اس میں باب در باب چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، فصل در فصل بیان کیا گیا ہے۔ اس کی عبارت میں کچھ بھی جو ہے گنجلک نہیں ہے، بلکہ واضح اور صاف شفاف عبارت کا استعمال کیا گیا ہے۔ نیز بتایا کہ ہم نے ہر مسئلے کو، جو اہم اس میں نحو کے مسائل ہم نے بیان کیے ہیں، ان کو مثالوں سے مزین کیا ہے اور دلائل سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا ہے۔ یہ سارے کام اس لیے کیے ہیں تاکہ مبتدی کا ذہن، جیسا کہ آپ حضرات ہیں نحو میر پڑھ کر کے آ رہے ہیں، تو فن نحو کے حوالے سے آپ حضرات کو ابھی مبتدی مانا جائے گا۔ مبتدی کا ذہن پریشان نہ ہو مسائل نحو کے سمجھنے میں، اس لیے انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ 4 نئے کام کیے ہیں جو قافیہ میں نہیں ہوئے ہیں، اور یہ آپ حضرات کا ذہن، طلباء کا ذہن سامنے رکھ کر کے کیا ہے، جو کہ بڑا اہم کام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ ہم نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا ہے، اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طلباء کی رہنمائی کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنی کتاب کی تقسیم کی ہے کہ ہم نے اپنی جو کتاب ہے، یہ ہمارے سامنے ہدایت النحو جو کتاب ہے، یہ ایک مقدمہ ہے، ایک مقدمے پر ہے، 3 قسموں پر ہے اور ایک خاتمے پر، یعنی اس میں 5 چیزیں، 5 جلی عنوان ہیں اس کے۔ مقدمہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو مقصد سے پہلے بیان کیا جائے تاکہ مقصد پر بصیرت حاصل ہو، تاکہ اس سے مقصد کے سمجھنے میں آسانی حاصل ہو۔ 3 قسمیں اصل مقاصد ہیں، اس کے بعد تتمہ ہوتا ہے، اخیر میں بیان کیا جاتا ہے۔ مقدمہ اور 3 قسموں اور خاتمے کی مثال آپ اگر ایسے سمجھنا چاہیں، یعنی حصی مثال سمجھنا چاہیں، تو ایسے ہے جیسے کوئی مہمان آیا تو آپ نے چائے پانی پیش کیا، یہ مقدمہ ہے۔ اس کے بعد کھانا کھلایا، تو یہ 3 قسمیں ہیں، اور اخیر میں آپ نے شیرینی بھی کھلا دی تو وہ خاتمہ ہے۔ بہرحال مقدمے میں 3 فصلیں ہیں، پہلی فصل آپ کے سامنے ہے۔ اس میں مصنف نے 3 خاص چیزیں بیان کی ہیں۔ آپ کو آگے جب بھی آپ آگے بڑھیں گے، دوم سے اوپر اٹھیں گے، سوم، چہارم، پنجم، آپ کو ہر کتاب کے شروع میں 3 چیزیں خاص طور سے بتائی جائیں گی۔ کتاب کا موضوع، کتاب کی تعریف یا کہ اس کتاب کے فن کی تعریف، کتاب جس بھی فن میں ہوگی اس فن کی تعریف بتائی جائے گی، اور کتاب کا موضوع بتایا جائے گا، اور کتاب کی غرض بتائی جائے گی کہ ہم یہ کتاب یا یہ فن کیوں پڑھا رہے ہیں۔
یہاں پر اس فصل کے اندر مصنف نے نحو کی تعریف، نحو کی غرض کو غایت بھی کہتے ہیں، اور اس نحو کا موضوع کیا ہے، یہ 3 چیزیں مصنف نے اس فصل کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تعریف، کسی فن کی تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اگر کسی فن کے بارے میں آپ جانیں گے نہیں تو آپ ایک نامعلوم چیز کی تلاش میں نکلیں گے۔ آپ کو اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا چیز حاصل کر رہا ہوں، اگر آپ کو اس فن کا، نحو کا تعارف ہی نہیں کرایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ کیا چیز طلب کریں گے، کیا حاصل کریں گے؟ لہٰذا تعریف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مجہول کا طلب کرنا لازم نہ آئے۔ کسی فن کی غرض و غایت اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ فعل عبث لازم نہ آئے۔ آپ بے مقصد کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ نحو ہے، لیکن آپ کو نحو کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نحو کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تو آپ کو اس کی غرض کا پتہ ہونا ضروری ہے، جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہر فن میں آپ کو پہلے اس فن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیا آپ پڑھنے جا رہے ہیں، پھر آپ کو کیوں آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے۔ اس کو غرض اور غایت کہتے ہیں۔ اور موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ دوسرے فنون سے آپ اس فن کو ممتاز کر سکیں۔ مثال کے طور پر فن نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کلمے سے اور کلام سے ہم بحث کرتے ہیں فن نحو میں، اور جب ہم فن طب میں جائیں گے تو اعضاء انسانی سے بحث کریں گے، فلسفے میں جائیں گے تو کسی اور چیز سے بحث کریں گے، جب ہم منطق میں جائیں گے تو کسی اور چیز سے بحث کریں گے۔ تو ہم موضوع کو بھی اسی لیے بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے اس فن کو جو آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کو دوسرے فنون سے ممتاز کر سکیں۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب آپ دیکھیں فن نحو کی تعریف، یہ تعریف عربی میں بھی اور اردو میں بھی زبانیات کرنا ہے، موضوع بھی اردو میں اور عربی میں زبانیات کرنا ہے، اور غرض بھی اردو اور عربی دونوں میں زبانیات کرنا ہے۔ دیکھیں النحو علم نحو ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے، یا اس میں جو الفاظ ہیں اس کے اعتبار سے ترجمہ دیکھیے، نحو ان اصول کا علم ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں سے مراد اسم، فعل اور حرف، تینوں کلموں کے آخری حروف کی، تینوں کلمے کے جو آخر حرف ہیں، آخری حرفوں کے احوال معلوم ہوں معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ تو علم نحو نام ہوا ان اصول کے جاننے کا کہ جن کے ذریعے تینوں کلموں کی، یعنی اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال معلوم ہوں معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور معلوم ہو بعض کلموں کو دوسرے بعض کلموں سے جوڑنے کا طریقہ۔ تو گویا 2 چیزوں کے مجموعے کا نام علم نحو ہے۔ علم نحو ایسا علم ہے جس سے تینوں کلموں کے آخر کی حالت معلوم ہو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ کیسے جوڑیں گے۔ اگر یہ دونوں چیزیں دیکھی جائیں، یہ 2 چیزیں جس فن میں بحث کی جاتی ہیں کہ ایک کلمہ ہے، مثال کے طور پر زید کی آخری جو دال کی حرکت ہے اس سے مطلب ہے، فعالہ ہے، لام پہ جو حرکت ہے اس سے مطلب ہے، یا من ہے تو نون پر جو
حرکت ہے، اس سے مطلب ہے۔ تو تینوں کلموں کے آخر کے جو احوال ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ معرب ہیں یا مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر زید ہے، زیدن جب ہم نے کہا تو معرب ہے، لیکن جب ہم نے فعلا کہا تو وہ مبنی ہے۔ من ہے تو وہ مبنی ہے۔ تو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جب کلموں کے آخر کی کیفیت کو دیکھا جائے اور جن اصول سے اس کو پہچانا جائے اس کو نحو کہتے ہیں۔ اسی طرح جن اصول کے ذریعے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے یا ایک کلمے کو، تینوں کلموں میں سے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو، اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ آپ کو تعریف جو یاد کرنی ہے وہ یہ کہ علم نحو ان اصول کے جاننے کا نام ہے، یا علم نحو ان اصول کا جاننا ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں یعنی اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالتوں کو جانا جائے معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور جانا جائے بعض کلموں کو، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑنے کا طریقہ، ایک کلمے کو دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ علم نحو کی تعریف ہوئی۔ آپ کو سلیس تعریف لکھنے کے لیے تو آپ کو یوں کہنا ہے، نحو ان اصول کا جاننا ہے جن کے ذریعے معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے تینوں کلموں کے آخر کے احوال جانے جائیں اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑنے کا طریقہ جانا جائے۔ اس علم کا نام علم نحو ہے۔ ٹھیک ہے، علم نحو سے کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے، بتاتے ہیں۔ والغرض منہ، علم نحو پڑھ کر کے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آدمی کوئی کام بلا فائدہ تو کرتا نہیں ہے۔ علم نحو کی غرض ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا ہے، کلام عرب کی لفظی غلطی سے بچانا ہے۔ آپ عربی بول رہے ہیں اور آپ جو ہے فاعل کو مجرور کر دے رہے ہیں، آپ عربی بول رہے ہیں، عربی لکھ رہے ہیں، لیکن آپ فعل کو مکسور کر دے رہے ہیں، یا آپ نے مضاف الیہ کو مرفوع کر دیا، حالانکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے اپنی مرضی سے مفعول کو آپ نے منصوب کر دیا، تو کہتے ہیں کہ عرب والے کہیں گے اس کو تو عربی آتی ہی نہیں، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو علم نحو کی غرض ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا ہے، صیانت کے معنی بچانا، یہ علم نحو کی غرض ہے۔ علم نحو میں بحث ہم کس سے کریں گے؟ یا تو کلمہ ایک لفظ سے کریں گے، کیا نام ہے، اسم سے یا فعل سے یا حرف سے، اور جب ہم کلام سے بحث کریں گے، جملہ رہے گا، مبتدا خبر رہے گا یا فعل فاعل رہے گا، اس سے بحث کریں گے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ یہ پوری آج کی بحث ہے، اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔